لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز
سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں یا رسول اللہ گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءت والفتح والناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ فیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی بانو عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا یہاں قاری صغیر صاحب موجود ہیں قاری صغیر صاحب اور اس کے بعد ہم بہت والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان صدق اللہ المولانا العظیم. ہدیہ درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. محترم سامعین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو عدل و سماع کا مالک ہے، اور درود و سلام اللہ کے حبیب پر جن کی ذات ہی لائق درود و سلام ہے. سامعین کرام، ہم محترم عبد الخالق صاحب کے نماز جنازہ میں شریک ہیں. پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بنڈلی جناب صادق بٹی صاحب کے جو بھائی ہیں، عبد الرزاق صاحب کے بھائی برادران کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے. بہت اچھے انسان تھے. پچھلے عرصے میں ان سے ملاقات بھی، ہم تمامی احباب کی تقریباً ہوئی. یہاں پر نماز جنازہ ان کی والدہ صاحبہ کا دو پڑھنے کا اتفاق ہوا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کی آنے والی منازل کو آسان فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سامعین، اللہ رب العالمین نے جس چیز کو تخلیق فرمایا اس کے لیے فنا کا بھی حکم ہے کہ اس نے ختم ہونا ہے. یہ انسان جو ہم چلتے پھرتے ہیں، ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہمارے لیے بھی موت لے آنا ہے. یہ چلتا پھرتا انسان ایک مرتبہ گر جائے گا زمین پر، اور لوگ اٹھا کر اس کو زمین کے اندر دفن کر دیں گے، اور پھر قیامت کے دن اسے اللہ رب العالمین حکم فرمائے گا اور یہ اپنی بارگاہ میں لا کھڑا کرے گا. اور اس دن انسان کا حساب و کتاب ہوگا. یہ سفر ہے، ایک پڑاؤ ہے، اور انسان رکا ہوا ہے. اس کے بعد اگلا سفر شروع ہونے والا ہے. جیسے عالم ارواح سے انسان ماں کے بدن کی طرف آتا ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ بہت بڑی دنیا میں رہتا ہوں جہاں اکیلا ہوں. اتنا جب میں غفیر سے بچھڑا، اس کا تو اسے افسوس لگا، لیکن جب ماں کے شکم میں پہنچا تو ایک علیحدہ جہان تھا. پھر اس سے دنیا میں آیا تو اور سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو پہلے جہان سے بھی بہت بڑا ہے. اور جب اس جہان سے عالم برزخ کی طرف جائے گا تو پھر وہاں منظر دیکھ کر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان جا چکے ہیں وہ وہاں موجود ہوں گے. وہ دیکھ کر اور سوچے گا کہ یہ تو اس سے بھی بڑا عالم ہے، بڑی دنیا ہے ایک. لیکن اس سے بڑی دنیا جب اللہ زمین کو حکم دے گا کہ میرے خزانے مجھے واپس لٹا دے، میری خزانے واپس لٹا دے، تو لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑ پڑیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اور میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا اور میں عالم قیامت کی طرف جاؤں گا. تو سامعین کرام، اس عالم کی طرف جانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں. شب و روز اللہ اور اللہ کے حبیب کے احکامات کی پابندی کریں. وہ تو ایک حقیقت ہے، اگر یہ بات ہوتی، پتہ ہوتا ہمیں، تو یہ 1.5 مہینہ قبل واپس امریکہ نہ جاتے، یہیں پر رک جاتے. لیکن وہ وہاں پر مقرر تھی اور ہوئی، اور یہاں پر آئے. اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی قبر کی منازل کو آسان فرمائے اور لاحقین کو صبر جمیل عطا. سمجھے ہمارے پاس تشریف کرنے والا ہمارے سامنے موجود ہیں، تو میں 2 منٹ کی حاضری کے لیے سب سے پہلے استاد محترم جناب صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنا پیغام دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہتا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا. حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. قال رجل یا نبی اللہ
من اغیث الناس و اعظم الناس قال اکثرهم ذکر للموت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ذرا یہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے محتاط اور سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے عقل مند اور سب سے محتاط وہ شخص ہے جو اپنی موت کو یاد بھی کرتا ہے اور موت کے لیے ساز و سامان بھی کرتا ہے. موت کو یاد رکھنے والا عاجزی کا وہ مجسمہ بن جاتا ہے اور تکبر اس سے دور ہو جاتا ہے اور احساس ذمہ داری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اچھے اور برے اعمال کے سلسلے میں باقاعدہ میری بات پرس ہوگی تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اچھے اعمال ہوں اور برائی سے بچے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے عقل مند وہ انسان ہے، سب سے محتاط وہ انسان ہے جو اپنی موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے لیے ساز و سامان کرتا ہے. وہ دنیا میں بھی عزت و وقار سے رہے گا اور قیامت کے دن بھی اس کی اللہ تعالیٰ شان عطا کرے گا. آخری بات، حضرات محترم، زندوں کا یہ فرض ہے اور جانے والوں کا یہ حق ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی بلندی درجات کا سامان کریں. تو کم از کم حضرات اول آپ نے درود پاک پڑھ کے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر آپ ان کو احسان ثواب کریں گے تو آپ کی جانب سے 2 قرآن کی تلاوت کا ان کے نامہ اعمال میں اجر پہنچ جائے گا اور اس کا بہت بڑا پڑھنے والے کو بھی بڑا اجر ہے اور جس کے لیے وہ اس نے پڑھا اس کی بخشش کا بھی یہ سامان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی موت کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ساز و سامان کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سامنے بکار دین استاد محترم پروفیسر محمد عبداللہ طاہر صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں، لیکن لاحقین کی طرف سے ایک اعلان ہے کیونکہ میں ذاتی طور پر الحمدللہ جناب محترم عبدالحافظ صاحب کے بہت قریب رہا ہوں. ابھی انہوں نے گھر میں ایک خوبصورت مکان جلد چوری کی صورت میں تعمیر کیا ہے. تو اعلان یہ ہے کہ وہ 1 ماہ 5 دن پہلے یہاں سے واپس گئے تھے. جس کا جو کسی طرح کا بھی لین دین ہو وہ ان کے بیٹے یہاں موجود ہیں، ان کے لاحقین موجود ہیں، ماسٹر عبدالرزاق صاحب، محترم صادق صاحب موجود ہیں. تو آپ لازماً ان سے رابطہ فرمائیں. تشریف لاتے ہیں استاد محترم پروفیسر محمد عبداللہ طاہر صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کی خاطر اس دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، اور وہ مقصد بندگی تھا. اس میں بے شمار چیزیں آتی ہیں، ان میں عبادات ہیں اور زندگی کے جتنے طریقے اور سلیقے ہیں، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں. اور ایک سلسلہ ایسا ہے کہ جو ہم اپنے لیے تو نہیں کرتے، دراصل چونکہ ہمارا جو مروج اصول ہے اس کے مطابق ہم اپنے لیے وہ کرتے ہیں جو اپنی تجوری میں آ جائے، جو اپنے بینک بیلنس میں آ جائے، اپنے اثاثوں میں آ جائے. لیکن ایک طرح کے انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے بانٹتے ہیں. میری 2 ملاقاتیں ہیں بھائی عبدالخالق سے، وہ بھی ان کے گھر فوتگی ہوئی اور پھر میں دوبارہ گیا اور اس دوران ان کا کوئی ٹانگ میں جو ہے وہ فریکچر تھا اور اس کی وجہ سے یہ گھر ہی تھے. سامعین کرام، ان کی گفتگو سن کر مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں. چونکہ انسان کو درد دل ہی رکھنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. خیر الناس ومن ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو نفع رسانی کرتے ہیں. اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، جیتا وہی ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر کہتے ہیں، خیر الناس، کہ وہ بہترین لوگ ہیں جو دوسروں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں.
اور اس حوالہ سے جو ان کی گفتگو تھی اس میں ایک تو یہ کلورٹ جو ہے بازار سے نیچے اور پھر چونکہ یہ محلہ جو ہے اس میں کسی طرف سے کوئی روڈ نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے یہ زمین اپنی جو ہے اسے سڑک بھی نکلوائی ہے، اور اگر یہ کلورٹ جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے مسائل، چونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، چونکہ اس کالج میں ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے مجھے احساس ہوتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی فوتگی ہوتی ہے تو کتنے مشکل سے سڑک پہ جو ہے وہ مریض کو لایا جاتا ہے۔ اس حوالہ سے ان کی جو خدمات ہیں، انہوں نے اپنی بساط کے مطابق سیاسی زعماء کی بھی خدمت کی اور ان کی ضیافتیں کی تاکہ اس محلے کے مسائل جو ہیں وہ کم ہو سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ان کی نیت اور ارادہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، نیت اور ارادہ سے جس نے جو کار خیر شروع کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کریں گے، اگرچہ وہ منصوبہ بھی مکمل نہیں ہوا لیکن ان کے حوالہ سے انہوں نے اپنی پوری کوششیں کی ہیں، اور اس کے حوالہ سے بھی چونکہ کل ایک مضمون میرے نگاہ سے گزرا اس میں بھی تفصیل کے ساتھ ان کی خدمات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی آنے والی جتنی منازل ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو انہوں نے خیر الناس اور رفع عامہ کے سلسلہ میں کاوشیں کی ہیں اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امین جی وقار قاری منظور شاہ صاحب تشریف فرما ہے، لیکن محترم عبد الخالق صاحب جانے سے ایک دن پہلے مجھے ملے، جب میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کے پاس کچھ پیسہ آ جائے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو تو ہم اسے صرف دنیا دار سمجھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جس شوق کے ساتھ اور لگن کے ساتھ میں نے اپنا مکان تعمیر کیا ہے، انشاءاللہ العزیز میں واپس آؤں گا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ایک عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد کرنا ہے۔ تو جہاں بھی کسی محفل میں ملتے تو وہ سرکار کی نعت اپنے شوق سے سنتے اور مجھے اکثر کہتے کہ آپ سیف القلوب پڑھیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں قاری منظور شاہد صاحب سے کہ ان کی حسب منشا آپ اپنے حاضری لگوائیں اور سیف القلوب کے دوسری منشا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جنازہ گاہ میں 40 بندے جس بندے کی گواہی دے دیں کہ بندہ اچھا تھا، دوسروں کے لیے اچھا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے چھوٹے موٹے گناہ اس اچھی گواہی پر اللہ تعالیٰ معاف فرما کے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اس جہان سے جانا تو ہے تو اس اچھی گواہی کے ساتھ جائیں، تو اس سے بڑی سعادت مندی کوئی نہیں ہے۔ تو جو 5 حقوق والدین کے مرنے کے بعد اولاد پر واجب ہوتے ہیں ان میں سے چوتھے نمبر پر یہ حق آتا ہے ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد اولاد پر کہ وہ اولاد اپنے باپ کے جانے کے بعد جو صلہ رحمی ہے، خونی رشتے ہیں، ان کو جوڑ کے رکھے، خونی رشتوں کو توڑے نہ۔ تو ماشاءاللہ ان کی اولاد، ان کے بھائی ایک علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بھی یہ بھائی ہیں۔ اللہ پاک کی حضور دعا ہے کہ اللہ کی ذات ان کی آخرت کی منازل آسان فرمائے، اور ان کے لواحقین ہم سب کو اللہ پاک اس جدائی پر صبر کی توفیق اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ماں مرے تے غم ڈاڈے لگی دے تے پیو مرے گری ویلا جے قد ویری اے پیا اجڑ جاندہ جے میلا تے مگر شکاری اے کرے پیاری تے بارج رہندیا ہر نا جو چڑھیا اس ٹین آیو تے جو جمیا
یہ مختار احمد صاحب حکیم کی اجازت کے ساتھ جنازہ پڑھیں گے. تو یہ جو پیاری صف ہے آپ سے گزارش ہے کہ پیچھے ہو جائیں. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله فانصرنا فإنك خير الناصرين. يا الله وارحمنا فإنك خير الراحمين. يا الله واغفرنا فإنك خير الحافظين. يا الله وارزقنا فإنك خير الرازقين. يا الله واغفر لنا فإنك خير الغافرين. يا الله واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مرحوم اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمانا. اللہ پاک ان کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمانا. جنت میں عرفہ والا مقام عطا فرمانا. تھوڑی دیر کے بعد جو مشکل منزلیں آنے والے ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل فرمانا. لاحقین کو صبر جمیل فرمانا. ہم سب کو اپنی موت کا ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمانا. زندہ اسلام پر رکھنا اور موت کی مان رکھنا. سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر اجمعین. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا
یہ لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او بچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا
وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں یا رسول گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ چالا میرے آقا روشن میری تربت کو کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی